فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں نے جب لیا تیرا نام یا رسول اللہ میں نے جب لیا تیرا نام یا رسول اللہ ہو گیا اسی لمحے کام یا رسول اللہ میں نے جب لیا تیرا نام یا رسول اللہ ہو گیا اسی لمحے کام یا رسول اللہ. تیرا ذکر کرتا ہوں تجھ کو یاد کرتا ہوں تیرا ذکر کرتا ہوں تجھ کو یاد کرتا ہوں تیرا ذکر کرتا ہوں تجھ کو یاد کرتا ہوں صبح ہو یا رسول اللہ شام یا رسول اللہ
صبح ہو یا رسول اللہ، شام یا رسول اللہ، عاشقوں کی قبلہ گاہ بن گئی وہی مٹی، عاشقوں کی قبلہ گاہ بن گئی وہی مٹی، تو نے جس جگہ رکھا بام یا رسول اللہ، تو نے جس جگہ رکھا بام یا رسول اللہ، تیرے شہر طیبہ میں کاش میں پہنچ جاؤں، تیرے شہر طیبہ میں کاش میں پہنچ جاؤں، تیری سمت بڑھ جائے گام یا رسول اللہ، تیری سمت بڑھ جائے گام یا رسول اللہ، تیرے پاک گھر کا ہو تیرے آستانے کا، تیرے پاک گھر کا ہو تیرے آستانے کا، تیرے پاک گھر کا ہو تیرے آستانے کا، عرش سے بھی اونچا ہے بام یا رسول اللہ، عرش سے بھی اونچا ہے بام یا رسول اللہ، تیری مہربانی نے کر دیا مجھے کامل، تیری مہربانی نے کر دیا مجھے کامل، تیری مہربانی نے کر دیا مجھے کامل، میں کہ جو ابھی تک تھا خام یا رسول اللہ، میں کہ جو ابھی تک تھا خام یا رسول اللہ، میں نے جب لیا تیرا نام یا رسول اللہ، سبحان اللہ، بچے کو دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ،
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عمل کی اپنے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، عطا کیا مجھے کو درد الفات، یہ کہاں تھی اس پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، چھوڑے دے میں صدمے روز چلا، یا رسول اللہ، چھوڑے دے میں صدمے روز چلا، یا رسول اللہ، کرم تیریاں دن رات گلاں، یا رسول اللہ،
ہوائے وگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکی اور میں کی نظر کلاں یا رسول اللہ تے آکی اور میں کی نظر کلاں یا رسول اللہ جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے نوں کیویں وگدے ہوئے ہنجواں نوں تھلاں یا رسول اللہ جنہاں نوں عشق تیرے دا کدی پانی نہیں ملیا صدا سے دل دیاں سک جان واللہ یا رسول اللہ ظہوری نوں ملے قطرہ تیرے وگد سمندر جوں تیری رحمت دیاں ہر پاس چلاں یا رسول اللہ برود حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ محروم کرم ہم کو رکھنا سر محشر جیسے ہیں حضور ہم سب منگتے تو تمہارے ہیں جیسے ہیں حضور ہم سب منگتے تو تمہارے ہیں بس ایک نعت پہ ایک نعت پڑھیں کیونکہ اس کے بعد بھی ایونٹ ہے ایک نہیں بس ایک ہی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں نے عشق احمد میں
دل کا چین پایا ہے میں نے عشق احمد میں، دل کا چین پایا ہے، ہجر شاہ بطحاں نے بار بار رلایا ہے، ہجر شاہ بطحاں نے بار رلایا ہے، جب بھی گر گیا ہوں میں بے کرام صاحب میں، تیری یاد نے میرا حوصلہ بڑھایا ہے اگر کوئی اپنا تو فقط محمد ہے اگر کوئی اپنا تو فقط محمد ہے، اور جو ہے وہ سب کچھ غیر ہے پرایا ہے، عشق اگر کیا میں نے تجھ سے ہی کیا میں نے، دل اگر لگایا ہے تجھ سے ہی لگایا ہے، دل اگر لگایا ہے تجھ سے ہی لگایا ہے، رب ہے دو عالم نے تجھ کو ہر دو عالم میں مجتبی بنایا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، مجتبی بنایا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے، تیرے آستانے کا جبرائیل خادم ہے، تیرے آستانے کا جبرائیل خادم ہے، حق نے بارہا تجھ کو عرش پہ بلایا ہے، حق نے بارہا تجھ کو عرش پہ بلایا ہے، ایک فقیر ہے کامل، ایک فقیر ہے کامل، اس پہ بھی کرم کرنا، تجھ سے مانگتے تجھ کو در پہ بلایا ہے، تجھ سے مانگتے تجھ کو تیرے در پہ آیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد ورسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل شيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتكين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلاتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا ومولانا محمد وصحبه وبارك وسلم. مولا کریم سب کا ختم شریف قبول و منظور فرما. سب کی حاضری قبول و منظور فرما. سب کا درود و سلام قبول و منظور فرما. مولا کریم ان ختم شریفین کا ثواب ہمارے سلسلے کے بزرگان اور ہمارے جتنے بھی رازمند ہیں دوست ہیں پیر بھائی ہیں سب کے گھر والوں کو سب کو مکمل پورا عطا فرما. مولا کریم جو دوست بھی یہاں حاضر ہیں سب کے حال پہ رحم فرما. سب کو دکھ تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں سے بچا. سب کو خواہشات حاجات تمنائیں مرادیں پوری فرما. مولا کریم جو دوست بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما. جن دوستوں کے کاروبار میں مسائل ہیں کاروبار میں ترقی اور برکتیں عطا فرما. جو دوست بے اولاد ہیں ان کو نیک نرین اولاد عطا فرما.
جن دوستوں کے گھروں میں بیمار ہیں ان کو مکمل شفا لمبی حیاتی عطا فرما. مولا کریم جو دوست ہم سے بچھڑ چکے ہیں جو پیر بھائی جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما. مولا کریم جن دوستوں قرضوں میں پریشان ہیں قرضوں کی وجہ سے ان کے لیے کوئی نیک وسیلے پیدا فرما. مالی تنگ دستی مالی پریشانی سے بچا. غیبی مدد فرما اپنی برکتیں عطا فرما. مولا کریم سب کے بچوں کو ہدایت فرما. والدین کا فرما بردار فرما. دین کا تعلیم کا ذوق و شوق پیدا فرما. مولا کریم ہمارے ایمان کی سلامتی بخش. گناہوں سے بچا صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے دیکھنے میں اپنا نور عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے بولنے میں اپنا نور عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے سننے میں اپنا نور عطا فرما. ہمارے سوچنے میں اپنا نور عطا فرما. مولا کریم ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں تمام مسائل دور فرما. ہم سب کے حال پہ اپنے حضور پاک کے صدقے خصوصی رحم فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو نیاز لیں مگر توجہ ادھر رکھیں. میں سب سے پہلے تو اپنے مہمان خصوصی صاحبزادہ صاحب کا تعارف کرانا چاہتا ہوں. جن ساتھیوں کو پتہ ہے ٹھیک ہے, جن کو نہیں پتہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. مرشد کامل حضرت فقیر عبدالحمید سروی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے اور شہید وفا جناب فقیر جمشید احمد خان شہید سروی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ارجمند جناب شاہ گل احمد خان صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور انہوں نے زینت بخشی, مہربانی فرمائی, تشریف لائے, ہماری اس محفل کو دوبالا کیا, اس کی رونق کو دوبالا کیا. بہت بہت شکریہ, محبت مہربانی. اب ہم جو ہماری محفل ذکر کا اگلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف جاتے ہیں. آج میں مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے. عرفان یہ کتاب ہے اللہ کی معرفت کی طرف رہنمائی کرنے والی اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور طریقہ بتانے والی. تو یہ کتاب حضرت قبلہ فقیر نور محمد صاحب سروی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے دادا پیر و مرشد ہوئے ہیں انہوں نے تحریر فرمائی اور اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. اگر آپ غور سے اس کو پڑھیں اور تسلی سے پڑھیں اور پھر سمجھیں تو اس کا کوئی نیبل بدل نہیں ہے. تو میں آج تھوڑی سی پڑھتا ہوں عرفان شریف میں سے کچھ تھوڑا سا برکت کے لیے جو ہم ہر محفل میں پڑھتے ہیں. آپ غور سے سنیں, جو لفظ جو واقعہ جو چیز سمجھ نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, ابھی پوچھ سکتے ہیں, بعد میں پوچھ سکتے ہیں.
اور یہ کوشش کریں کہ جتنے عقیدت مند ہیں سب کے گھروں میں عرفان کتاب ہونی چاہیے تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں۔ قرآن مجید کو صرف گھر میں رکھنے سے اور 6 مہینے بعد سال بعد گھر جاڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کو پڑھنا پڑے گا اور پڑھ کے سمجھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ کتاب جو آپ نے تحریر فرمائی ہمارے لیے، فرشتوں کے لیے نہیں، اور ہمیں چاہیے کہ اس کو پڑھیں اور پڑھ کے اس پہ عمل کریں اور سمجھیں، جو ہمارے سینئرز ہیں ان سے سمجھیں کہ اس پہ عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور آگے بڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو آج ہماری 42ویں محفل ذکر ہے الحمدللہ پنڈی اور واہ کے اندر، اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ جاری ہے، اور خاص کرم ہے حضرت صاحب کا اور جناب ملک صاحب اور اللہ کے نیک بندوں کا کہ وہ تشریف بھی لاتے ہیں اور ابھی بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمیں انہوں نے ہماری آس بھی بتائی اور ہماری امیدیں بھی بتائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ پہلے جو بات ہو رہی تھی میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ تھوڑا سا میں پچھلا جو ہم نے پڑھا تھا، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، تو تھوڑا وہ دہرا دیا جائے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ پیچھے کیا موضوع چل رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے عہد کر لیا کہ ہمارا معبود اور مقصود صرف اللہ ہے، اور اس بات پر ثابت قدم بھی ہو گئے، ہم ان پر اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں جو انہیں بشارت اور خوشخبری دیتے ہیں۔ تمہیں مطلق آخرت کا خوف اور غم نہیں کرنا چاہیے، اور اس بہشت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے خوشی مناؤ، یعنی بہشت کی جنت کی بھی خوشخبری ان کو دے دی جاتی ہے۔ جس وقت سالک کا دل ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتا ہے، دل کی زندگی کی بات ہو رہی تھی، جس وقت سالک کا دل ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں نور حق سے روشن ہو جاتی ہیں، تو اس کی بینائی میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، یعنی دل جس چیز کو باطن میں دیکھتا ہے اس میں کبھی جھوٹ ثابت پھر نہیں ہوتا۔ دل جس کو عرش اللہ، عرش رحمان سے تعبیر دی جاتی ہے، اپنے اندر ایک بہت وسیع عالم کو لیے ہوئے ہے۔ نفسانی لوگ دل کی عظمت اور وسعت کو کیا جانے، جو دل کو ایک گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدم علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے تو ان کا سر عرش سے ٹکراتا تھا، پھر جبریل علیہ السلام نے ایک مٹھی بھر مٹی ان پر ڈال دی تو آپ نے موجودہ خاکی صورت اختیار کر لی۔ اور یہ بھی لطیفہ ہے، قلب کی باطنی شخصیت کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مومن ذکر اللہ کرتے کرتے سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر سے عرش مولا کے نیچے ایک پرندہ پیدا فرما دیتا ہے جس کے 70,000 سر ہوتے ہیں، اور ہر سر میں 70,000 زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ پرندہ ہر زبان سے ذاکر کی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ جب کوئی سالک ذکر کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ والا ذکر اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو ذکر کرتا ہے وہ زندہ کی مانند ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ایک اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ کہ جو لوگ میرے ذکر سے اعراض اور کرارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض اور کرارہ کشی اختیار کرتے ہیں، ہم ان کو ان کی روزی تنگ کر دیتے ہیں، ان کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کو اندھا کھڑا کریں گے۔ یہ دو سزائیں ان کو دی جاتی ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ لہذا اللہ کا ذکر کرنا فرض عین ہے۔ نماز بھی اللہ کے ذکر کی ہی ایک شکل ہے۔ اللہ کا ذکر کو پورا کرنے کے لیے ہی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں۔ کلمہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کوئی نیکی کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ نیکی ذکر کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔
نیک سوچنا، اچھا سوچنا بھی اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو اس سے بھی یہی مراد ہے کہ جب کوئی ذاکر زبان سے ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے یا مراقبہ کرتا ہے تو کثرت ذکر سے حواس اس ذکر کو قلب کے باطنی لطیفے تک پہنچا دیتے ہیں اور ذکر نفس سے دل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ ظاہر زبان سے ذکر دل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور زبان بما دیگر حواس کے نیند اور مراقبے کے وقت چونکہ ذکر سے معطل اور موقوف ہوتے ہیں، چونکہ نیند کی حالت میں زبان نہیں ہل رہی ہوتی، ذکر نہیں کرتی، وہ تو ذکر کرتے کرتے سو گیا زبان سے، مگر اللہ نے اس کا دل جاری کر دیا تو دل پھر ذکر میں لگ جاتا ہے۔ لہذا سالک کے دل کا باطنی لطیفہ ذکر کو خواب اور مراقبے کے اندر فوراً اختیار کر لیتا ہے اور دل ذکر اللہ سے گویا ہو جاتا ہے۔ سو اس حدیث پاک میں عرش کے نیچے جس پرندے کی طرف اشارہ ہے، اس سے مراد لطیفہ روح ہے۔ جب دل کا یہ باطنی لطیفہ ایک دفعہ کہے یا اللہ تو ظاہری زبان کے 70,000 بار اللہ کہنے کے برابر درجہ اور ثواب رکھتا ہے۔ ظاہری زبان سے ذکر کرنا 70,000 مرتبہ بھی ذکر کریں تو دل سے ایک مرتبہ بھی ذکر ہو جائے، جس کو دل کا ذکر کہتے ہیں، لطیف ہے قلب، تو یہ اس کے برابر ہے۔ اور اسی طرح اگر لطیفہ روح ایک دفعہ کہے یا اللہ تو وہ 70,000 دفعہ لطیفہ دل کے اللہ کے کہنے کے برابر درجہ اور ثواب رکھتا ہے۔ اور ہر سر میں، اچھا اس حدیث میں روح کو اپنے ایسے پرندے سے تشبیہ دی گئی ہے جس کے 70,000 سر ہیں، تو یہ وہی بات ہوگی نا، 70,000 مرتبہ اس سے افضل، اس سے افضل، اس سے افضل، اور ہر سر میں 70,000 زبانیں ہیں۔ سو روح کے اس مرغ لاہوتی کے ذکر کی صحیح مقدار کا اندازہ ظاہری زبان کے مقابلے میں کس خوبی سے اس حدیث کے اندر دکھایا گیا ہے کہ یہ مرغ ہزار داستان ظاہری زبان کے مقابلے میں 70,000 زبان سے ذکر کرتا ہے، یعنی مادی زبان کے مقابلے میں لطیفہ قلب کے ذکر کا درجہ اور ثواب 70,000 گنا ہے، اور لطیفہ قلب کی زبان کی نسبت لطیفہ روح کے ذکر کا درجہ 70,000 گنا ہے۔ غور کا مقام ہے کہ ظاہری ذکر اور قلب اور روح کے ذکر کے درمیان کس طرح اس حدیث میں نسبت قائم کی گئی ہے، پرندے کی مثال دے کے کہ جس کے 70,000 سے پھر 70,000 زبانیں، تو یہ وہی بنتا ہے جو ابھی تشریح ہوئی ہے۔ بعض کو چشم نفسانی لوگ آیات اور احادیث کے اندر اس قسم کے استعاروں اور مثالوں کو مبالغے اور ڈھکوسلے خیال کرتے ہیں اور ان پر تمسخر اور استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اور جامع کلام حق نظام کو بھلا مادی عقل والے کیا جانیں۔ جس سعادت مند کو اس آب حیات کا ایک قطرہ نصیب ہوا وہ عمر بھر اس کی اشتیاق میں روتا رہتا ہے۔ یا رب چے چشمہ ایست محبت کے من ازاں، یا قطرہ آب خردم و دریا گریز دم۔ فرمایا کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے شعر کا کہ الہی محبت میں کس قسم کا چشمہ ہے، یا الہی محبت بھی یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے کس قسم کا چشمہ ہے کہ میں نے اس میں سے ایک قطرہ پیا اور دریا کے برابر رونا پڑ گیا۔ اس قسم کی ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی مومن ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے تو عرش کے نیچے ایک ستون ہے، وہ ہلتا اور حرکت کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے عرش اعظم کو جنبش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ تک اس ذاکر کی فریاد اور ندا پہنچ جاتی ہے اور اس کی دعا اور التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس میں قبول ہو جاتی ہے۔ سو اس ستون سے بھی دل کا نوری ستون مراد ہے جس کا ایک مکانی اور مادی سرا انسان کے اندر لگا ہوا ہے اور دوسرا باطنی سرا عرش مولا سے ٹکراتا ہے۔ غرض جب لطیفہ نفس کا تخم باطنی سرسبز ہو کر لطیفہ قلب کا شجرۃ نور بن جاتا ہے تو وہ تخم نفس کے مانند 70,000 کیا بلکہ بے شمار پھل ایک ہی فصل میں لاتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے انس کی نسیم دل کے شجر طیبہ پر چلتی ہے تو شجر دل کا ہر پتا پھول اور پھل اس سے حرکت میں آ جاتے ہیں اور ذکر اللہ سے گویا ہو جاتے ہیں۔ دل ایک بہت وسیع اور عظمت والی چیز ہے۔ جس وقت دل ذکر سے حرکت میں آتا ہے اور ذکر سے گویا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے عرش مولا کو اس سے جنبش اور حرکت ہوتی ہے اور حاملان عرش و سکان عرش غرض عرش مولا کے سب فرشتے حیرت میں آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی بابت فرشتوں کے سامنے فخر و مباحات کے طور پر فرماتے ہیں کہ آؤ اے ملائکہ میرے خاکی بندے کے ذکر کی شان اور عظمت کا نظارہ کر لو۔ یہ بھی
میرے ان خاکی پتروں میں سے ایک ہے جن کی پیدائش کے وقت تم نے بطور اعتراض کہا تھا کہ ان کی پیدائش کی کیا ضرورت ہے. وہ آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی اس وقت فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ہم تیری حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں. اس وقت اہل آسمان رشک سے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس طرح خاکی انسان ہو کر اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد کرتے. آسمان سجدہ کند پیش زمینے کے بر او، آسمان سجدہ کند پیش زمینے کے بر او، یک دو کس یک دو زمان بہر خدا بنشینت. بہت غور طلب یہ شعر ہے، میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں آپ کو. فرماتے ہیں کہ آسمان اس زمین کے آگے سر بسجود ہوتا ہے. آسمان کتنی عظمت ہے آسمان کی. آسمان اس زمین کے آگے سر بسجود ہوتا ہے کہ جس پر ایک دو اللہ والے رضائے الہی کی خاطر چند لمحے بیٹھے، یعنی اللہ کے نیک بندے ذاکر، اللہ کے نیک بندے جب کسی چند گھڑی کے لیے بھی کسی زمین پر توقف کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سکونت اختیار کر لیتے ہیں چند لمحوں کے لیے بھی، تو آسمان اس زمین، وہ جو زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے، آسمان اس کے سامنے عظمت، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے سر بسجود ہو جاتا ہے. تو یہ شعر کا مطلب ہے. دل محض گوشت کا یہ گاؤ تم لوتھڑا نہیں ہے، جو یہ دل ہے یہ ایک بوٹی ہے اور اس میں خون ہے، اور یہ ایسی کہانی نہیں ہے. دل محض گوشت کا یہ گاؤ تم لوتھڑا نہیں ہے جو سینے کے اندر بائیں طرف لٹک رہا ہے اور خون کو بدن میں دم بدم دھکیلتا اور بھیجتا ہے. یہ تو عالم شہادت میں اس نوری غیبی لطیفہ قلب کا ایک مادی مسکن ہے. جس طرح تمام عرصی وجود کی زندگی اس دل کے لوتھڑے اور اس کے فعل و عمل پر انحصار ہے، اسی طرح باطنی وجود کا اس نوری قندیل پر انحصار ہے، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجہ تو کنا کوکب دری. اگر تمام روئے زمین کے لوگوں کے بدنی اعمال کو یکجا کر دیا جائے تو ذاکر قلبی کے ایک دفعہ کے ذکر کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتے. اس واسطے کہا گیا ہے تفکر و ساعتن خیر من عباد حصہ کلین، یعنی ذکر قلبی کے ایک دم کا صحیح فکر تمام جن و انس کی عبادت سے بھی افضل ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، آخری شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دل بدست آور کے حج اکبر است از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. اے اپنے دل کو حاصل کر، اپنے دل کو ہاتھ میں لے، اپنے دل کو حاصل کر، اس طرح کا دل بنا لے جس طرح کا اللہ پاک چاہتے ہیں حاصل کر، کیونکہ یہی حج اکبر ہے اور ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں، آپ سب کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے. آپ لوگوں نے اتنا پیار کا مظاہرہ کیا، میرا شکریہ قبول کیجیے. اس کے بعد میں مختصر سی بات کروں گا، دیر ہو چکی ہے اور آپ سب تھک بھی گئے ہوں گے، بزرگ بھی ہیں یہاں پہ، بچے بھی ہیں. آج جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے اس نورانی محفل میں، تو یہ کوئی ایک اتفاق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ کرم ہے، فضل ہے. حدیث قدسی ہے، حضور پاک فرماتے ہیں کہ جب دو بندے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو جنت ان پہ واجب ہو جاتی ہے. اب یہ کسی روایتی کتاب کی بات نہیں، کسی بزرگ کی کہی ہوئی بات نہیں، یہ حضور پاک کی بات ہے اور حضور حدیث قدسی ہے، متفق علیہ. تو آپ دیکھ لیں، نہ میرا آپ سے کوئی خون کا رشتہ ہے، نہ ہی کوئی اور رشتہ ہے جو ظاہری طور پہ، ہمارا آپس میں ایک پیر بھائیوں کا رشتہ ہے، نورانی رشتہ ہے، اللہ کے واسطے ہے. ہم اپنے حضرت صاحب، ہمارے مرشدین جو ہیں، ان کے واسطے، ان کے وسیلے سے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمیں مقصد حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کے قریب ہو جائے. تو یہ ہم پہ اللہ کا خاص کرم ہے، ہم سب پہ. اور میری دعا ہے کہ ہماری اس طرح آئندہ محفلیں ہوتی رہیں، آپس میں پیار محبت بڑھتا رہے. کہ جو آج کل کے حالات ہیں، اس زمانے میں اکٹھا ہونا، ایسی محفل کا انعقاد کرنا بہت ہی مشکل ہے. اور میری تمام بزرگان سے گزارش ہے کہ اپنے جوان بچوں کو لایا کریں، ان کو ترغیب دیا کریں. فتنوں کا دور ہے، گمراہ کرنا بڑا آسان ہے اس دور میں.
اس کے بعد چونکہ عابد صاحب عرفان میں سے اقتباس پڑھتے ہیں، اور جس نے عرفان پڑھی ہے آپ میں سے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ سائنس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. تو آج جو ہم میں جوان بیٹھے ہیں، میں ایک مختصر سا پیغام ان کو دینا چاہوں گا. اکثر ہمیں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جو صوفیاء کا راستہ ہے وہ اندھی پیروی ہے، اس میں سائنس کا دخل نہیں ہے، اور صرف توہمات اور وہمات کا اکٹھا کیا ہوا جمگٹھا ہے. ہمیں یہ کہا جاتا ہے، میڈیا پہ بھی، آپ پرنٹ میڈیا دیکھ لیں، آپ جو سوشل میڈیا، ہر جگہ یوں کہا جاتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جتنے سائنس اور جس کو انگریزی میں کہتے ہیں صوفیزم کہتے ہیں، جتنی صوفیاء کے درمیان اور سائنس کے درمیان ایک ساتھ ہمانگی ہے، وہ شاید دوسرے کہیں تو آپ کو نہیں ملے گی. جو آپ میں سے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، میں جوانوں سے بات کر رہا ہوں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اب یہ بات تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے کہ یہ کائنات ساری کی ساری انرجی سے بنی ہے، توانائی سے بنی ہے. اور توانائی کون سی ہے؟ روشنی سے بنی ہے. ایک میں مثال دوں گا، مثالیں بہت ہیں تاکہ تھوڑی بہت واضح ہو جائے کہ آپ اس طرف آنا شروع کریں. اور جو ہمارے صوفیات ہیں وہ یہ کہہ گئے ہیں کہ سب کچھ کا وجود اللہ تعالیٰ سے ہے. وحدت الوجود کے قائل تھے وہ صوفیاء، جتنے بھی تھے، جتنے بھی پیغام گزرے ہیں بڑے بڑے. تو اگر آپ سائنس کے حساب سے دیکھیں، اگر سب کچھ روشنی سے بنا ہے، نور سے بنا ہے، تو یہ وہی بات ہوگی کہ سب کے سب اساس اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ ہی نور ہے اور کوئی نور نہیں ہے. اور اگر حضرت علی کی بات سنیں، اگر ہم ان کی پڑھیں، نہج البلاغہ میں درج ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مظاہر ہیں، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں کائنات کی، میں سادہ الفاظ بیان کروں گا، بڑے بڑے الفاظ بیان نہیں کروں گا تاکہ سب کو سمجھ آ جائے. جتنی چھوٹی بڑی چیزیں اس کائنات میں پیدا کی گئی، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کن تو وہ پیدا ہو گئی. مطلب کیا ہوا کہ وہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہو جا تو وہ ہو گیا. پہلے اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے. تو صرف جو پہلے تھی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، اسی سے سارے سب کچھ بنا، اسی سے نکلا. یہی اساس سائنس بھی کہتی ہے کہ روشنی ہے، ہر ایک چیز جتنا بھی میٹر ہے، جتنا مادہ ہے، اس کو ہم توانائی میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور ساری کی ساری اساس ایک توانائی سے، روشنی سے ہے. اور وہ روشنی کیا ہے؟ اللہ کا نور ہے. اسی طرح سے اگر آپ دوسری مثالیں لیں، ایک اور مثال میں آپ کو بیان کرتا چلو. جب حضرت علی خطبہ دیتے تھے مسجد میں بیٹھ کے، ممبر میں بیٹھ کے، تو ان کے سامنے ہم جیسے نہیں بیٹھے ہوتے، جس نے ماسٹر کیا، بیچلر کیا، پی ایچ ڈی کیا، ان کے سامنے بدو بیٹھے ہوتے تھے. اور حضرت اپنے علی اپنا خطبہ، اپنا لیکچر 2 مہینے تیار کر کے نہیں آتے تھے بس بیان کر دیتے تھے اور چلے جاتے تھے. ان بیانوں کو جو انہوں نے لکھا ہے، جتنے بھی مورخین ہیں، ان میں اگر آپ پڑھیں گے تو واضح طور پر حضرت علی وہ بیان کر گئے ہیں جس میں کائنات کی تخلیق بیان ہے. پہلے گردہ تھا، وہ اکٹھا ہوا، اس سے سیارے بنے، اس کے گرد ستارے آتے گئے، اور ایک کائنات تخلیق ہوتی گئی. اب آپ یہ ذرا غور کریں کہ جو ان کی جو سامعین ہے، جو ان کی آڈینس ہے، وہ ہم جیسے کوئی سائنس کی دور کے لوگ نہیں تھے. بس آئے، کوئی چرواہے تھے، کوئی دکانوں والے تھے، کوئی تاجر تھے بیٹھے، انہوں نے یہ چیزیں بیان کر دی. تو کسی نے تو حضرت علی کو یہ بتائی یہ باتیں. حالانکہ وہ خطبہ کوئی بھی دے سکتے تھے، اچھے اعمال کے بھی دے سکتے کہ آپ یہ کرو، نیکیاں کرو، پڑوس سے اچھے بناؤ، یہ کرو. لیکن انہیں جو خطبے دیے وہ سو سائنسی ہیں. اگر آپ نہج البلاغہ اٹھا کے پڑھیں، ایک ایک لفظ بیان ہے کہ جو آپ آج جو آئنسٹائن کی تھیوری جو عرفان شریف میں بھی بیان کی گئی ہے، بگ بینگ تھیوری، ساری کی ساری حضرت علی نے بیان کر دی ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جو صوفیاء کو پہلے سے معلوم تھیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود بتائی تھی. اسی کو علم الغیب کہتے ہیں. اب اگر آپ سے پھر بھی کوئی اعتراض کرے کہ علم الغیب جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ کے بندوں کے پاس نہیں ہے، تو اس کی تردید بھی قرآن خود کر دیتا ہے. دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین پیغمبروں میں سے تھے. سب سے زیادہ جتنی باتیں حضور پاک کے بعد جو ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتے تھے.
بڑا ذکر ہے ان کی سورہ عمران کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر، لیکن یہ دیکھیں جو علم لدنی تھا وہ سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا، اور جو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے، کافی لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً بیان کروں گا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ان کو کچھ کام کرتے ہیں، ایسے کام جن کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے کام تھے، اب میں کون ہوتا ہوں، اللہ معاف کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکھانا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، میرے نیک بندے بھی ہوتے ہیں اور میں نے ان کو علم بھی دیا ہوتا ہے اور ان سے ہمیں سیکھنا ہے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جتنے بڑے پیغمبر تھے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ویسے ہی وہ علم سکھا دیتے ان کو۔ اور جو قرآن شریف ہے وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ وہ تاریخ بتائے، وہ نصیحتی کتاب ہے آگے آنے والی نسلوں کے لیے، اور تا قیامت چلے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختصر سی کتاب میں پورے آنے والے زمانوں کے لیے نصیحت لکھنی تھی، اور اس کتاب کے اندر اتنا بڑا واقعہ بیان کرنا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ یا اللہ تعالیٰ صرف کہہ دیتے، یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھ لیا، ہمارے لیے یہ بھی کافی تھا، ہم کون ہوتے ہیں ان پہ اعتراض کرنے والے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ہم جیسے گستاخ آئیں گے، وہ پوچھیں گے، وہ جو ہے فقراء پہ اعتراض کریں گے، ان کے علم پہ اعتراض کریں گے، تبھی انہیں پورا واقعہ ایک ایک الفاظ لفظ بیان کر کے درج کر دیا کہ وہ گئے وہاں پہ انہوں نے کنارے پہ بیٹھے، مچھلی پانی تالاب میں چھلانگ لگا دی گئی۔ ابھی دیکھیں جو کتاب ہے، جو مقام ہے جس کتاب کا، اس میں مچھلی پانی میں دوبارہ تالاب میں چھلانگ لگا، اس طرح کی باتیں ہم جیسے کو سمجھ نہیں آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے جن کو بات ایک ایک لفظ بیان کر کے سمجھانا پڑے گا، تب جا کے بات بنے گی۔ اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں سے میں مختصراً بیان کروں فقراء کے علم کی، فقراء کے جو ان کے پاس قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی اپنے بیٹے کی یاد میں، رو رو کے غم سے غمزدہ ہو کے، تو دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، بڑے مقرب پیغمبر تھے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے خود دعا کرتے کہ میری بینائی لوٹا دیں تو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دینی تھی، انہیں رد نہیں کرنی تھی۔ اگر یعقوب علیہ السلام کہہ دیتے، حضرت یوسف علیہ السلام دعا کرتے وہیں مصر میں بیٹھ کے کہ اے مولا کریم میرے والد پر رحم فرما، تب بھی لوٹا دینی تھی۔ لیکن ایک پروسیس تھا جس کو آپ کہتے ہیں، ایک سائنٹیفک میتھڈ جس کو آپ کہتے ہیں، وہ ہمیں سکھانا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا چبا دیتے ہیں، اپنی قمیض دیتے ہیں، یہ جا کے میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، ان کی آنکھوں پہ ملو، تب ان کی بینائی لوٹ کے آئے گی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانے کو کہتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی بینائی لوٹ آئی، تب بھی ہم نے ماننا ہی تھا، ہمارا ایمان ہے جو قرآن میں لکھا ہے وہ درست ہے۔ لیکن یہ واقعہ اس طرح سے ایک ایک لفظ بیان کر کے، ڈیٹیل تفصیل بیان کر کے وہ ہمیں سکھانا تھا کہ کرامات ہوتی ہیں، معجزات ہوتے ہیں، اور جو ان مقرب ہستیوں کے استعمال کی چیزیں ہیں ان سے بھی آپ کو شفا مل سکتی ہے۔ پھر جو ابھی تھوڑی دیر پہلے عابد صاحب نے ایک اور اقتباس پڑھا عرفان شریف میں سے، اس میں یہ تھا کہ جس زمین کے ٹکڑے پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں عرش بھی آ کے سجدہ بسجود ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے۔ جو آپ میں سے بزرگ ہیں وہ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، جو میرے چھوٹے بھائی ہیں میں ان کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نیک آپ کہہ لیں فقیرہ ہوئی ہے، تو وہ جہاں نماز پڑھتی تھی، عبادت کرتی تھی، جو ذکر کرتی تھی، اللہ کو یاد کرتی تھی، تو ان کے لیے آسمان سے طرح طرح کے معجزات نازل ہوتے تھے اس جگہ میں۔ ان کے ایک استاد تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، بڑے جو مقرب پیغمبر تھے، حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں اولاد نہیں عطا کی، اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت تھی۔ تو ایک دن خیال آیا، کافی عمر ہو گئی، کافی عرصہ ہو گیا، ان کو خیال آیا کیوں نہ یہ جہاں پہ میری شاگردہ تھی ان کی جو
یہاں پہ طرح طرح کی وجہات اللہ تعالیٰ اوپر سے نازل کرتا ہے. یہ جگہ مجھے مقرب معلوم ہو رہی ہے, یہاں پہ دعا مانگوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یہ جو ان کی شاگردہ تھی, اللہ کی نیک بندی تھی, یہ حضرت مریم علیہ السلام تھی, اور جو ان کے استاد تھے حضرت زکریا علیہ السلام تھے. تو یہ قرآن شریف بتا رہا ہے کہ جو جگہ ہوتی ہے جہاں پہ اللہ کے نیک بندے قیام کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, وہ جگہ بھی مقرب ہو جاتی ہے. اور اس سے ایک اور بھی ہے, آپ ایک اور بھی سبق لے سکتے ہیں اسلام کی, کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں صرف مرد ہی نہیں, خواتین کا بھی درجہ بہت بلند ہے. اور خواتین کے درجے کی تو میں آپ کو آخری مثال دوں. ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, اللہ کا نام ہونا چاہیے, اللہ کی یاد ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ حج پہ جب جاتے ہیں, دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بات تو یہ ہونی چاہیے نا, آپ سجدہ کریں, اللہ کو یاد کریں, اللہ کا ذکر کریں. یہ کہ آپ پہاڑوں کے بیچ دوڑ لگا رہے ہیں, چکر لگا رہے ہیں. اگر ہم روایتی طریقے سے دیکھیں, یہ تو عبادت نہ ہوئی, یہ تو چکر ہوئے گھومنے پھرنے. لیکن جب تک آپ یہ سنت پوری نہیں کریں گے, آپ کی عبادت پوری نہیں ہوتی, حج نہیں ہوتا آپ کا. اور یہ کس کی عظمت ہے؟ یہ بی بی ہاجرہ کی عظمت ہے. ان کی عظمت ہم پورا کر رہے ہیں, پوری امت پوری کر رہے ہیں. تو آخر میں نوجوانوں کو, جو ہمارے جوان بھائی ہیں, جو بزرگان ہیں, ان کی تو مجھ سے زیادہ ہے علم, جو جوان ہیں ان سے میرا یہی گزارش ہوگی کہ ایسی محفلوں میں شرکت کیا کریں, صوفیاء کا راستہ اختیار کریں. کہیں پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے, کوئی مسئلہ ہے, اپنے بزرگوں سے پوچھیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, فقراء کی عزت کی تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ, بہت زبردست بیان, بہت دل کو چھو لینے والا اور مو لینے والا بیان. حسب روایت حضرت جناب مرشد کامل حضرت فقیر عبدالحمید سروری قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان مبارکہ کے ساتھ ساتھ ذکر ہوگا. اور یہ کارڈ ہم تقسیم کر رہے ہیں, اس پہ نظر ٹکا کے رکھنی ہے, اس کو دیکھتے رہنا ہے. فارورڈ کر دیں. تو یہ کارڈ جو ہم دے رہے ہیں, اس کو دیکھتے رہنا ہے, زیارت کرتے رہنا ہے. اور کچھ بھی نہ سمجھ آئے تو اللہ کا جب ذکر ہو تو اللہ پہ نگاہ ٹکائیں. جب حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو نیچے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پہ نگاہ ٹکائیں. یہ بہت ضروری ہے. ادھر ارد گرد دیکھنے کی بجائے توجہ ادھر رہے تو زیادہ, تو اس کا بہت فائدہ ہوگا. باہر کر دینا تو دے دیں کسی کو. متصدع من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على حبيبنا صل على محمد صل على
رسولنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على شفيعنا صل على محمد صل على حبيبنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على شفيعنا صل على شفيعنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد صل على رسولنا صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله 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 رسول الله أكبر. يا الله 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 رسولنا صل على محمد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله 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 حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله 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 یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ
یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی قطب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی فضل اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شاعر اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شاعر اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شاعر اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شاعر اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شاعر اللہ یا حضرت شیخ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ 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 حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ
حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی 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 اللہ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین
والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. مولا سب کی حاضری قبول اور منظور فرما، سب کا ذکر قبول اور منظور فرما، سب کا درود و سلام قبول اور منظور فرما. مولا اپنا حبیب پاک کے صدقے بزرگ ہستیوں کے صدقے سب کے حال پر فضل و کرم فرما اور مہربانی کر. مولا سب کو ہدایت دینے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی معافی دے، ایمان کی سلامتی بخش. یا اللہ سب کے مشکلات آسان فرما، پریشانیاں دور فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں ترقی اور برکت دے، حلال کمائی حلال روزگار عطا فرما. بار اللہ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرما. بار اللہ جو بے اولاد ہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں قرض سے رہائی بخش. بار اللہ جو دشمن دار ہیں دشمن کے شر سے محفوظ رکھ. بار اللہ سب کے مسائل حل فرما. یا اللہ سب کو اپنے نیک مقاصد اور نیک ارادوں میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی حاجتیں مصائب سے بچا، سب کی تنگی سختی معاف فرما. یا اللہ سب کو اپنے اپنے حبیب پاک کی رضا عطا فرما اور اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. بار اللہ عالم اسلام کو اتفاق اتباع اور قوت عطا فرما. بار اللہ عالم اسلام کو فتح کامیابی اور غلبہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. یہ کارڈ اکٹھے کر رہا ہوں.